میرے ہم وطن پاکستانیوں بالآخر ہم اپنے مقرر کردہ مقاصد کے قریب تر پہنچ چکے ہیں، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مغربی جمہوریہ پاکستان بننے میں شاید ہی کچھ وقت لگے۔ ارے آپ کہیں میری دماغی حالت پر شبہ نہ کر بیٹھیں۔ میں اپنی بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہی ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں اس ویڈیو میں سارے ثبوت اور شواہد آپ کے سامنے رکھوں گی، فیصلہ آپ خود کریے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج الحمدللہ پاکستان کو قائم ہوئے 76 سال ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں ہماری قدامت پرست نسل اب منو مٹی تلے سو رہی ہے، اور پاکستان کا مستقبل روشن خیال لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا، جو ہر لحاظ سے امریکہ یورپ کے معیار پر پورا اترنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ خیر، قابلیت کے بھی کیا کہنے، ٹکر دے سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے متعلق ایک سیکنڈل پر سوشل میڈیا نے پاکستان میں خوب اپنا کردار نبھایا، اور وہ تصاویر اور ویڈیوز بھی یونیورسٹی کے نام سے منسوب کر کے اپنے چینلز پر لگائیں، جو کہ بقول کچھ مبصرین و ماہرین کسی اور ویب سائٹ کی تھیں، اور وہ کئی سالوں سے پہلے وہاں موجود تھی جن کو وہ دیکھ چکے تھے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال ان سب نے اپنے مسلمان ہونے کا فریضہ خوب خوب نبھایا۔ مسلمان بھلا کہاں اپنی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ایسی بےہودگی دیکھ سکتا ہے؟ بھائی، غیرت کا سوال تھا آخر۔ یہ اور بات کہ ہماری قوم کے مایا ناز جوشیلے غیرت مند بیٹے اور بھائی اپنا رد عمل دیتے وقت جوش خطابت میں یہ تھوڑا سا بھول گئے تھے کہ دین نے انہیں اس بات کی تشہیر کی اجازت ہی نہیں دی، اور وہ دوسروں کی کردار پر لگی کالک دکھانے میں خود ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن خیر، کوئی بات نہیں، اتنا تو اپنے پروگرام سے کما ہی لیا ہوگا کہ ایک عمرہ یا حج کر کے اپنے گناہ معاف کرائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ میں اس پورے منظر نامے پر تکلیف محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک الجھن کا شکار بھی رہی کہ آخر ہم پاکستانی اتنے دوغلے کیوں ہیں؟ جب ہمیں یورپ کے نقشے قدم پر چلنا ہے، وہی ماحول اور تربیت اپنے بچوں کی کرنی ہے، تو پھر اتنی سی بات پر تماشا کیوں؟ وہاں جا کر دیکھیں، والدین اگر لڑکی کا 18 سال کی عمر تک کوئی بوائے فرینڈ نہ بن سکے تو باقاعدہ اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ڈسکشن کریں، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں آپ لوگوں نے رونا ہی ڈال دیا، پھر یہ ترقی کیسے کریں گے؟ یہ بھی بتائیں ذرا۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ گھر میں بچوں کے سامنے جانو مانو کرتے رہیں، ان کے سامنے ہی ایک بیڈ پر لیٹے رہیں، ان کو موبائل پکڑا کر کہیں کہ جی سکرول کرو، دیکھو جو دل کرے، مگر ہمیں تنگ نہ کرو۔ بچوں کی قرآن و سنت کی تعلیم سے زیادہ ان کے مغربی نظام تعلیم میں نمایاں گریڈز کی فکر، بھی اس میں ان بیچارے لڑکے اور لڑکیوں کا کہاں سے قصور ہو گیا؟ اسٹینڈرڈ ہم نے ان کو دیے، اس کے مطابق تو یہ نوجوان نسل ٹھیک کر رہی ہے۔ ہر دوسرے پروگرام میں یہ بات سامنے آ رہی تھی، لڑکیوں کی عزت لوٹ لی گئی۔ ارے بھئی، کیا مردوں کی عزت نہیں ہوتی، بے عزت ہوتے ہیں؟ ہمارے ملک کا نام جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اہلیان پاکستان دیندار مسلمان ہوئے نا، ماشاءاللہ۔ یہاں ہر دوسرے مرد کے نام کے ساتھ محمد یا احمد لگا ہوا ہے، تو مومن ہو گیا نا وہ۔ مسئلہ کیا رہ گیا؟ لڑکی کو گھر میں پردے میں بٹھا دو، خود ہی مومنہ ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ پھر ہماری خام خیالی ہوگی۔ بالکل ان پڑھ اور مکمل باپردہ لڑکیوں کو بھی گھروں سے فرار ہو کر شادیاں کرتے دیکھا گیا، وہ تو کسی مخلوط ادارے میں کبھی نہیں گئی تھی۔ اور دینی مدارس میں جنسی زیادتیوں کے جو واقعات منظر عام پر آئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے بچے جب ہر وقت موبائل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر ان کو پریکٹیکل بھی کرنے دیں۔ ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ سب وہ رات بھر دیکھتے رہیں اور روحانی طور پر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ صبح تہجد کی نماز بھی قضا نہ کریں؟ اب یہ توقع کرنا پھر آپ کی زیادتی ہے۔ آپ خود ان کے ساتھ بیٹھ کر رومانٹک فلمیں دیکھتے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کے گھر میں بیٹی، بہو یا چھوٹے بچے موجود ہیں۔ جب یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے میں مسئلہ نہیں، تو پھر یونیورسٹیوں کا ماحول اور تعلیمی اداروں کا ماحول کون بناتا ہے؟
یہی معاشرہ، یہی بچے، اسی معاشرے میں پلے بڑے استاد۔ آپ یہ بھی تو غور کریں نا کہ درسی کتب سے اسلامی تاریخ تقریباً ہی ختم ہو چکی ہے۔ اپنے کسی بچے سے اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کی دور حکومت کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں، یا ترکوں نے کتنے سال تک دنیا پر اسلام کی عظمت کا سکہ جما کر رکھا۔ اگر آپ کو جواب مل جائے تو پھر مجھے کہنا کہ میں غلط ہوں۔ یہ دیو مالائی داستانیں تو صرف ہم جیسے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر لوگوں نے سن رکھی ہیں، اور ہم ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین سونے سے پہلے ہمیں یہ کہانیاں سناتے تھے، پھر وہ خود سوتے تھے، اور ہماری ہی درسی کتب میں یہ کہانیاں بھی شامل تھیں۔ اب کے بچے تو ویڈیو گیمز کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں۔ جو چیز ان معصوم بچوں نے پڑھی نہیں، ہم نے ان کی تربیت میں شامل کی نہیں، تو پھر ان سے توقع کیوں کر رہے ہیں؟ آج کا بچہ صرف یہ جانتا ہے کہ وہ بڑا آدمی اسی صورت میں بنے گا کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اچھے سے کر رہا ہو، اور اس کا استعمال سکھانے کے لیے آپ نے بچپن سے فیڈر کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا رکھا ہے، اور الزام بیچاری ٹیکنالوجی کو بھی نہ دیں۔ جو چیز ہم دیکھنا چاہیں دکھاتی صرف وہی ہے۔ یہ حکم کی کتنی پابند ہے، ویسے یہ بات تو ماننے کی ہے۔ ایک ویڈیو آپ مفتی طارق مسعود کی یا مولانا طارق جمیل کی دیکھیں، ظالم ہر وقت یہی ویڈیو سامنے لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ ہمارا بچہ رات بھر اپنے فون پر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے نہیں کر رہا، تو اب استاد کے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی ہے نہیں کہ وہ چھو منتر سے اس کے دماغ سے سب گند صاف کر دے۔ مغربی ممالک کی تقلید کرتے ہوئے ہم نے خیر سے پاکستان میں ایسے قانون بھی منظور کروا لیے کہ اب استاد کسی بچے کو سزا نہیں دے سکتا۔ آپ کلاسوں میں آ کر دیکھیں، بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استاد کو دیکھتا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ دھمکی دیتا ہے کہ استاد مجھے ہاتھ تو لگائے، ایسی عدالت میں پیشی ڈلواؤں گا اور نوکری سے چھٹی۔ تو پھر بھئی بچوں کو گود لینے والی بات ہو گئی نا، تو گود لے لیا، اب اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ہم درمیانی نسل والے لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں میں جذبہ ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جذبہ ایمانی آخر ان میں اچانک کہاں سے آ جائے۔ پچھلے دنوں ایک تعلیمی ادارے کے غیر نصابی پروگرام میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ شام کا پروگرام تھا ان کا، اور وہاں پر بچوں نے بے شک بہت اچھے رنگا رنگ پروگرام سٹیج پر پیش کیے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ دلچسپ مناظر کھانے کے وقت نظر آئے، جب لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو بلا تکلف اپنی پلیٹ پیش کر رہے تھے، اور وہ آرام سے اس میں سے اٹھا کر کھا رہے تھے۔ پوچھ رہے ہوں گے وہاں پہ استاد کیا کر رہے تھے، اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں، استاد ایک دوسرے سے نگاہ چرا رہے تھے، اور ان کے والدین خود اپنی پلیٹوں میں مصروف تھے۔ اب جب یہ بچے کالج یا یونیورسٹی میں جائیں گے تو فن آخر مزید نکھار پکڑے گا نا، آپ خود سوچیں۔ اس لیے مجھے اب کسی بات پر ٹینشن نہیں ہوتی، ہاں حیرت ضرور ہو رہی تھی جب مختلف چینلز پر میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ چیخ چیخ کر مذمت کر رہے ہیں، اور اپنے لفظوں کے وار سے ایک تعلیمی ادارے کا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے ان کے مقاصد سیاسی تھے یا سچ میں وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے، لیکن تعلیمی ادارے آخر اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب والدین کو بچوں کے گھر سے نکلتے وقت ان کے حلیے، ان کے مہنگے برانڈڈ لباس، پرفیوم، ان کے ہیئر سٹائل، ان کے مہنگے موبائل نظر نہیں آتے، تو اب یہ قصور بھی تعلیمی اداروں کا ہو گیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت میں بولنے جا رہی ہوں، اس لیے پیشگی آپ سے معذرت کر رہی ہوں۔ آج کل طوائفیں بھی برقع پہنتی ہیں ویسے، اس لیے صرف برقع پہنا کر مطمئن نہ ہو جائیں۔ والدہ محترمہ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ بیٹی برقعے کے نیچے لباس کس طرح کا پہن کر جا رہی ہے۔ برقع آگے کسی محفوظ مقام پر جا کر بیگ میں ہوگا، اور بیٹی اسی لباس میں گھوم کر شام کو برقع پہن کر ہی آپ کے سامنے واپس آئے گی۔ اور یہ کہانی میں اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں سنا رہی، یہ مناظر ہمیں دوران تعلیم اور پھر دوران تدریس بارہا دیکھنے کو ملے۔ بچوں کی تربیت میں توجہ دیں، اور بیٹوں کی تربیت پر بھی اتنی ہی توجہ دیں۔ بچوں کی تربیت ہی ان کو بتائے گی کہ پٹڑی سے نہ ادھر اترنا ہے نہ ادھر، سیدھا اس ٹریک پر جانا ہے۔ ان کو گریڈ کی دوڑ میں کم، نماز کی پابندی اور تفہیم دین پر زیادہ لگائیں۔
ورنہ یہ شور مچانا بند کر دیں۔ اور سوشل میڈیا پر جو لوگ ایسی ویڈیوز لگا لگا کر اپنی دکان چمکا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را عقل کریں۔ اسلام میں ہمیں ایسی باتوں پر پردہ داری کا حکم ہے۔ یہ دین کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ قانونی چارہ جوئی ضرور ہونی چاہیے اور ضرور کروائیں بھی، لیکن پردہ داری سے، خاموشی سے، اپنے منہ کی کالک پورے معاشرے کو نہ دکھائیں۔ اور جو بیویاں اس سارے قصے میں شامل تھیں، ان سے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے پر ہونے والے نام نہاد ظلم کا واویلا خدا کے لیے بند کریں، عقل کے ناخن لیں۔ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور آپ اپنے ماں باپ کو زندہ درگور کر رہی ہیں۔ کسی چھوٹی نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا کیس ہو تو ہمیں سب کو سمجھ آتا ہے، پر یہ ڈرامے بازیاں بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ کو پڑھنے بھیجا جاتا ہے تو پڑھیں، اس کے لیے کتابیں کھولیں، شارٹ کٹ استعمال نہ کریں۔ جب کریں گی تو پھر یہی ہوگا۔ مرد ہمیشہ گھات پر بیٹھا شکاری ہے۔ کیا آپ کے گھروں میں ایسے واقعات سوشل میڈیا نے نہیں دکھائے؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو بجا طور پر مغربی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خواتین اور بچیاں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت خود کریں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹیوں میں ہم بھی پڑھے تھے، پوزیشنز لے کر نکلے الحمدللہ۔ کبھی کسی پروفیسر نے نمبر دینے کے لیے ایسی شرط نہیں رکھی تھی۔ یاد رکھیے، پانی ڈھلان کی طرف ہی آتا ہے۔ اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی تسکین کے بعد اب نہ تو والدین کو بے وقوف بنائیں اور نہ ہی تعلیمی اداروں کا تماشا لگائیں۔ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، خود کو تھالی میں سجا کر کسی کو پیش کرنے پر توجہ دینا بند کریں۔ ناظرین، میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ میرے کچھ لفظ آپ کے دل و دماغ پر گراں گزرے ہوں گے، لیکن اس کے لیے میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ خدا را جاگ جائیں، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ جب بچے گھر سے نکلیں تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، جب وہ واپس آئیں ان کی ہر حرکت، ان کے حلیے پر کڑی نگاہ رکھیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں۔